اولاد کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اولاد کی تربیت ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کے پیدائش کے بعد ہے، نہ، اولاد کی تربیت انتخاب ہمسر سے شروع ہوتی ہے۔ بہت اچھی طرح سے سمجھیے، کہاں سے اولاد، میری طرف سے نہیں، پھر میرے پیچھے یا حدیث ہو یا قرآن بولتا ہوں، اولاد کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انتخاب ہمسر، چوزنگ اے اسپاؤس، ہمسر کیسا ہو، ہمسر کیسی ہو۔ آفس میں ملاقات ہو گئی، گالوں سے محبت ہو گئی تو پھر محبت ہو گئی، شادی ہو گئی، بالوں سے محبت ہو گئی تو محبت ہو گئی، شادی ہو گئی۔ یہ شادی تربیت کے لیے نہیں ہے، یہ حس گرائی ہے، اسی طرح سے چوہوں سے۔ اب دیکھیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، مولا علی جس نے شب لیلۃ الحریر جنگ صفین میں 70 نسلوں کو دیکھ کر کے حملہ کرتا ہے۔ ہاں بھائی، مالک اشتر، تم میں مجھ میں فرق ہے، تم جو بھی آئے تم نے لڑا دیا، میں نے ہر ایک کو نہیں مارا، دیکھا 70 نسلوں میں ایک مومن ہے۔ ہائے 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 بھائی، اتنی گہری نگاہ رکھنے والا علی اپنے بھائی عقیل سے کہہ رہے ہیں، بھیا عقیل، ایسے گھرانے میں میری شادی کرا دو جس سے مجھے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو حسین کی مدد کرے۔ جی اب یہ کون ہے مولا علی جو رات کو 70 نسلیں دیکھنے والا؟ بھائی سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ معلوم ہے یہ، وَلَا تَخْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ 17 نمبر سورہ اسراء آیت نمبر 36، یہ موضوع میرا کہ پروفیشنلزم کی ریسپیکٹ کریں۔ باقاعدہ حملہ ہو رہا ہے، مجتہد کی کیا ضرورت ہے، اجتہاد کی کیا ضرورت ہے، میں خود مجتہد بن سکتا ہوں، کتابیں موجود ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بے وقوف ہو، جانتے نہیں ہو، ابھی تک نادانی میں گھرے ہوئے ہو، بغیر اجتہاد کے تم موو نہیں ہو سکتے، یہ قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ گاڑی خراب ہوتی ہے تو جاتے ہو میکینک کے پاس، بیمار ہوتے ہو تو جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس، اگر کچھ معلوم نہیں ہے تو جاتے ہو معلوم جس کے پاس معلوم ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے اس سے پوچھو جسے معلوم ہے۔ یہ چھوٹی چیز ہے، فطری چیز ہے، اس فطری چیز کو کیسے ختم کر سکتا ہے انسان؟ مولا امیر المومنین کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اپنے بھائی سے۔ کون ہے عقیل؟ جو عرب کی نسلوں کا ماہر، عرب کی نسلوں کا ماہر عقیل، خود مولا جو ہے 70 نسلوں کو دیکھنے والے، چونکہ ان کی آفس کھلی ہوئی ہے عرب کے نسلوں کو دیکھنے کی، مولا ریسپیکٹ کر رہے ہیں۔ دیکھو پہلے ہی بتا رہا ہوں میں، علی ہوتے ہوئے اس کے پاس جا رہا ہوں جو اس میں پرفیکٹ۔ بھائی اجتہاد کو مولا نے اس وقت سے سمجھا ہے کہ دیکھو کون ہوں میں بہت جانتا ہوں، لیکن ریسپیکٹ کرو پروفیشنلزم کی۔ پروفیشنل کون ہے؟ عقیل میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ نسلوں کو دیکھ کے بتاتا ہے۔ اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں، مجھے ایسے گھرانے سے شادی کرا دو۔ جوانوں، شادی آج کل نکاح شادی ایک اتنا پرابلم بنا کے رکھے ہیں جس میں لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکے بیٹھے۔ کل بھی میں نے کہا، دیکھیے جب تک ہم لوگ اپنے خیالی دنیا سے نکل کر اسلامی دنیا میں نہیں آئیں گے، کامیابی ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا یہ خیال اور ہے، دنیا یہ اسلام کچھ اور۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تربیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ انتخاب ہمسر سے۔ دیکھو کس کے گھرانے میں شادی کرنا، تاکہ بچے نسلوں کا مسئلہ ہے۔ جی اب آئیے، شادی کرنا واجب ہے سنت؟ ہاں ہمت کریے، کوئی دیکھیے کیا کہیں۔ جی جو سنت کہہ رہے ہیں صحیح ہیں، جو واجب کہہ رہے ہیں صحیح ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ ہر مولوی جو ہے نکاح پڑھنے سے پہلے یہ حدیث ضرور سناتا ہے۔ سرکار نے فرمایا نکاح سنت ہے، جو اس سنت کو ادا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تاکید ہے، اگر گناہ کا امکان ہوا تو شادی واجب ہو گئی۔
کون مرد ہے کون جوان ہے جس کو گناہ کا امکان نہ ہو؟ اسی لیے جلدی ASAP بیٹا جاب کرا تو تب شادی ہوگی، گھر بنایا تو، ارے بھائی تم کیا بناؤ گے؟ قرآن کہتا ہے ان کنتم فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تم شادی کرو دولت میں دوں گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اللہ محمد وعجل، ساتھ رہیں بہت اچھی طرح سے۔ کب سے تربیت بچے کی؟ انتخاب ہمسر، نکاح کرنا واجب نہیں ہے، اچھا بچے پیدا کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ شادی کر لیا، ابھی حالات اچھے نہیں بھائی، 1 سال 2 سال 3 سال آپ کوشش کریے، روک سکتے ہیں شرعاً، کوئی اشکال نہیں ہے۔ آپ بچوں کے آنے سے پہلے آپ بچوں کو روک سکتے ہیں 10 سال، تاکہ پہلے میں تیار ہو جاؤں، اس لیے کہ معصوم بچے آ رہے ہیں، ان کی تربیت آسان نہیں ہے، میں اس کے لیے تیار ہو جاؤں، میری بیوی تیار ہو جائے، بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے، بہت امتحانات ہوتے ہیں۔ اسی لیے شادی سنت، بچے پیدا کرنا سنت، پیدا ہونے کے بعد تربیت واجب۔ اب سمجھے آپ تربیت اولاد کتنی اہم ہے۔ نکاح سنت، اولاد کا پیدا کرنا سنت، تناکحوا وتناسلوا وتکثروا فانی اباہی بکم الامم ولو بالسقط، سرکار نے فرمایا اولاد 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 اولاد، آگے بڑھو بہت زیادہ، حتیٰ میں تمہارے نمبر پہ بھی میں فخر کروں گا، میرے پاس اتنے ماننے والے ہیں۔ سرکار کہتے ہیں میں قیامت کے دن میں نمبر پہ میرے ماننے والوں پر بھی میں فخر کروں گا۔ حقیقت یہ ہے۔ تو تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انتخاب ہمسر سے، اور پیدا کہاں سے اور آگے پنپتی ہے؟ ماں کے شکم میں، ماں کے شکم میں۔ اچھا یہ بھی سائنٹیفک دنیا ہے، سائنس یہ کہتی ہے حواس خمسہ میں سب سے پہلی حواس جو کام کرتی ہے وہ سماعت ہے۔ انسان شکم مادر میں سب سے پہلے جو حواس کام کرتے ہیں اس کا نام ہے سماعت، ہیئرنگ پاور ہے نا، سماعت۔ توجہ بہت اچھی طرح سے، اسی لیے قرآن میں سمیعا بصیرا، پورے قرآن میں اٹھائیے سمیعا بصیرا، بصیرم سمیعا نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن بتا رہا ہے پہلی سینس جو کام کرتی ہے وہ کیا ہے؟ سماعت ہے۔ اگر ماں قرآن سن رہی ہے تو بچہ قرآن سنے گا، اگر ماں ڈرامہ دیکھ رہی ہے تو بچہ ڈرامہ دیکھے گا، بعد میں پیدا ہونے کے بعد ڈرامہ بازی کرے گا، اور کیا کرے گا بھائی؟ جی اسی لیے ماں کی تربیت، میری مائیں میری بہنیں بی کیئرفل، بہت ہوشیار رہیں۔ اب اس بچہ جو معصوم ہے اس کو تم 4 لگا سکتے ہو، اسی لیے تمہارے پاس نمونہ ہے۔ کون سا نمونہ ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و یہ بھی یاد رکھیے جملہ، پھر بھی میں ریپیٹیشن بہترین چیز ہے۔ ہر بچہ گود میں آتا ہے معصوم ہے، جی انوسینٹ کہتے ہیں نا بچہ، کتنا معصوم بچہ ہے، کتنا معصوم بچہ ہے۔ ہاں بچے معصوم ہیں، کمال یہ ہے کہ معصوم لیں اور سوسائٹی میں معصوم دیں، یہ ہے چیلنج۔ آدم تم بھی آ جاؤ، نوح تم بھی آ جاؤ، ابراہیم تم بھی آ جاؤ، موسیٰ تم بھی آ جاؤ، عیسیٰ تم بھی آ جاؤ، انبیاء آؤ، اولو العزم پیغمبر آؤ، تمہارے گودوں میں میں معصوم دے رہا ہوں۔ چیلنج یہ ہے کہ پلٹا دو معصوم، اگر معصوم دو تو جانو سب انبیاء ٹھٹر گئے، فاطمہ آگے بڑی، پروردگار اس چیلنج کو میں لیتا ہوں، معصوم لوں گی، معصوم۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اللہ
فعجل فرج